بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں گھر سے نکل تو آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ اپنے بھوکے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے میں آخر کس کا در کھٹکھٹاؤں؟ آخر کس سے مدد مانگوں؟ کیونکہ سب یہاں پر ہمارے ہی جیسے تھے اور وہ پہلے ہی ہماری کافی مدد کر چکے تھے۔ اب اگر ان سے مدد مانگتی تو شاید وہ میری شکل دیکھ کر دروازہ ہی بند کر دیتے۔ اپنے آپ میں یہی سب سوچتے ہوئے میں یوں ہی گاؤں سے باہر جانے والی سڑک کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت کچھ خیال نہیں آ رہا تھا سوائے اس بات کے کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ آنکھوں کے آگے بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ حالات مجھے کس موڑ پر لے آئے تھے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں تھا۔ بچوں کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے دودھ کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا، اور میں اس وقت اندھیرے میں ایک انجانی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا یہ سفر مجھے میری منزل تک پہنچائے گا بھی یا نہیں، لیکن ابھی تو میں چلتی جا رہی تھی۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو اپنے دوپٹے کے پلو سے انہیں صاف کرتی، لیکن پھر بھی بچوں کے بھوکے چہرے سب نگاہوں کے سامنے آتے تو دوبارہ سے آنسو آ جاتے۔ میں اس وقت تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں اس طرف جا کیوں رہی ہوں۔ ابھی مجھے سڑک کے کنارے پہنچنے میں کچھ دیر ہی باقی تھی جب اچانک مجھے ایک بکری کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے میں اس بکری کی آواز مجھے ایسے لگی جیسے کسی نعمت نے مجھے اپنی طرف بلایا ہو۔ میں نے ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو تبھی کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بکری بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں بے حد حیران ہوئی۔ آخر یہ بکری کس کی ہے اور یہاں پر اس وقت کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کیا اسے یہاں پر کوئی بھول گیا ہے؟ لیکن کیسے؟ گاؤں کے لوگ تو اپنے جانوروں کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں اور بہت محبت اور دل سے ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح انہیں پالتے ہیں، تو پھر کوئی اپنا بچہ کیسے بھول سکتا ہے؟ میں یہی سب سوچتی ہوئی اس بکری کی طرف بڑھی۔ اس وقت ساتھ ساتھ ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی، حالانکہ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاند بھی آج کل موجود نہیں تھا کیونکہ آخری تاریخیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ میں چوکنے سے انداز میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں بکری کی طرف کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے بکری کی طرف دھکیل رہی ہے، اور اس وقت مجھے بکری سے بڑھ کر اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو تب ہی وہ بکری آواز نکال رہی تھی جیسے مجھے بلا رہی ہو۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ میرے جسم کے ساتھ اپنا سر ٹکرانے لگی اور آہستہ آہستہ انس کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں نے آہستہ سے اس بکری کی رسی کھولی اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ وہ بکری بھی بڑے آرام سے میرے ساتھ چلتی گئی، یوں جیسے پہلے سے مجھے جانتی ہو یا پھر میرے لیے ہی وہاں موجود ہو۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی، یوں جیسے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گھر سے جس چیز کی تلاش میں نکلی تھی مجھے وہ چیز حاصل ہو گئی ہو۔ میری نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کے چہرے آ رہے تھے۔ جب ان کے پیٹ بھرتے تو وہ کتنے خوش لگتے اور ان کے چہرے کتنے مطمئن ہوتے۔ اسی لیے میں نے تیز تیز قدموں سے وہ فاصلہ عبور کیا اور 15 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کر کے واپس گھر پہنچ چکی تھی۔ بچے میرے ہی منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر تینوں ایک دم میری طرف لپکے اور میرے ساتھ آ کر چپک گئے۔ وہ تینوں ویسے بھی آج کل بہت زیادہ حساس ہو رہے تھے، اور جن حالات سے وہ گزر رہے تھے ان حالات میں ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاتی تو ان تینوں کی جان پر بن جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی جب میں باہر گئی تو انہیں 100 طرح کی ہدایات دے کر اور سمجھا بجھا کر گئی تھی، اور بچے میری ہدایت کے مطابق وہیں پر بیٹھے رہے تھے جہاں میں بٹھا کر گئی تھی۔ اور اب جب میں واپس آئی تو وہ تینوں مجھے دیکھ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ پھر جب ان کی نظر بکری پر پڑی تو میری بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں یہ بکری کہاں سے آئی؟ کس کی بکری ہے؟ کتنی پیاری ہے۔ میری بڑی بیٹی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی اور کہا، بیٹا یہ تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، شاید اللہ نے ہمارے ہی لیے اسے وہاں پر باندھ رکھا تھا۔ آؤ اس کا دودھ نکال کر تم لوگوں کو دیتی ہوں، تم لوگ دودھ پی کر سو جاؤ، باقی صبح کے لیے اللہ مالک ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بہلاتے ہوئے بکری کو صحن میں ایک طرف باندھ دیا اور جلدی سے باورچی خانے سے جا کر ایک دیگچی لے آئی۔ دیگچی لا کر میں نے بکری کے نیچے رکھی
اور آہستہ آہستہ کر کے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ بکری کے دودھ میں بے حد برکت تھی۔ میرے تینوں بچوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور شکر ادا کر کے سو گئے۔ ان تینوں کے مطمئن چہرے اور خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں بھی ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا، اور مجھے اب اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ میرے بچے اب بھوکے نہیں ہیں اور پیٹ بھر کر سوئے ہیں۔ بے اختیار میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اس وقت اس بکری کی صورت میں ایک نعمت میرے لیے بھیج دی۔ اگر یہ بکری بھی ہمیں نہ ملتی تو ہم کیا کرتے؟ آج بھی میرے بچے بھوکے سوتے اور آج بھی میں ساری رات روتی رہتی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے دن کچھ ایسا ہو جائے گا جو میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرا نام شاہدہ ہے اور میری عمر اس وقت 27 برس ہے۔ میں جب 18 برس کی ہوئی تھی تو میری شادی کر دی گئی۔ میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایک ہی بھائی تھا جس کی شادی کافی پہلے ہو چکی تھی، اور بھائی کے اپنے بھی 2 بچے تھے۔ بھائی نے میرے لیے بھی مناسب رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ شروع میں تو وہ کبھی کبھار میری خیر خبر لیتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں گم ہوتا گیا اور پلٹ کر میری طرف دیکھنا بھی بھول گیا۔ عید تہوار پر بھی مجھے بھائی کا انتظار رہتا، لیکن وہ نہ آتا۔ یوں تو میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ اکبر بہت اچھا شوہر تھا، اس نے مجھے ہر خوشی دی تھی، جو اس کے بس میں تھا وہ میرے لیے کرتا۔ اکبر کی اپنی کچھ زمینیں تھیں جن کے اوپر وہ کھیتی باڑی کرتا، اور اس کھیتی باڑی سے جو منافع حاصل ہوتا وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اکبر کے گھر میں صرف اس کی ماں ہی تھی جو بیمار تھی، اور وہ زیادہ تر بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ اکبر کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی، اور ان کے سارے ضروری اور ذاتی کام میرے ہی ذمے تھے۔ اکبر اس حوالے سے مجھ سے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ اکثر مجھے کہتا کہ شاہدہ، جس طرح تو نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کی ہے اور جس طرح تو نے اس کا خیال رکھا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ اکبر جب یہ کہتا تو میرے دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو جاتے اور میں اس کی محبت سے لبریز ہو جاتی۔ اکبر کی محبت اور اس کے پیار کے 2 بول میرے لیے بہت کافی ہوتے تھے، اور میں ان میں ڈوب کر اکبر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی۔ ہماری شادی کو 2 برس ہو گئے تھے جب سب سے پہلے میرے گھر میں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ میری اور اکبر کی پہلی اولاد تھی، اور ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ میری بیٹی کے 1 سال بعد ہی میرے بیٹے نے جنم لیا، اور پھر ابھی میرا بیٹا 6 ماہ کا ہی ہوا تھا جب میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس جو کافی عرصے سے بیمار تھی اور بستر پر ہی رہتی تھی، ایک دم سے ایک رات خاموشی سے آنکھیں موند گئیں۔ اکبر اپنی ماں کے مرنے کے بعد کافی صدمے میں رہا تھا، اور کافی دن تک وہ بہت اداس رہا تھا۔ وہ کام پر بھی نہیں گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی اکبر کا دکھ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اکبر کی پرورش تنہا کی تھی، اور اکبر اپنی ماں کا بہت لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد کافی دنوں تک اکبر کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری محبت اور توجہ کی وجہ سے اکبر زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ بچوں کے ساتھ وہ اکثر کھیلنے لگا تو اس کا دل بہلنے لگا، اور اپنی ماں کے غم کو کم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اکبر کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے جب میں پھر سے حاملہ ہو گئی، اور میرے گھر میں ایک بار پھر سے بیٹے نے جنم لیا۔ اب کی بار اکبر بے حد خوش تھا۔ ہماری 1 بیٹی اور 2 بیٹے ہو گئے۔ اکبر کے لیے یہ فیملی بہت اچھی تھی، اور وہ اکثر خوشی سے مغلوب ہو کر میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا، شاہدہ، میں بے حد خوش ہوں۔ تم نے جس طرح مجھے اس دنیا کی خوشیاں دی ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے آنگن میں اتنے پھول کھلیں گے، اتنی خوشیاں مہکیں گی۔ اکبر بے حد خوش ہوتا، اور اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہوتی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ خوشیوں کی یہ مدت اتنی مختصر ہوگی کہ ہمارے گھر کو ہمیشہ کے لیے غم نگل جائیں گے۔ میرے بچے ابھی بالترتیب 5 سال، 3 سال اور 2 سال کے ہی ہوئے تھے، جب ایک رات اچانک ہمارے گھر میں کچھ چور گھس آئے۔ اس رات اکبر نے اپنی فصل بیچی تھی، اس کا منافع گھر میں پڑا ہوا تھا۔ شاید انہیں خبر تھی، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر میں آ گئے تھے۔ اکبر نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس منافع کی حفاظت کی، لیکن وہ منافع بھی چلا گیا، اور جاتے جاتے وہ چور اکبر کو بھی گولی مار گئے۔ اکبر موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ صدمہ میرے لیے اور بچوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ خون میں لت پت اکبر کا وجود دیکھ کر میں تو جیسے اپنے حواسوں کو کھو بیٹھی تھی۔
بچے الگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے، کیونکہ جس طرح گھر میں یہ حادثہ ہوا تھا اس نے ہم سب کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ اکبر کے پورے سال کی محنت وہ چور اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھر کی پونجی بھی انہوں نے ختم کر دی تھی۔ ہر کوئی اس ناگہانی موت پر بے حد پریشان تھا اور افسردہ تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ اکبر چلا گیا تھا، اور اب ہم زمانے کے سرد و گرم برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئے تھے۔ گھر میں کچھ راشن موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ دن گزر گئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات کی ستم ظریفی ہمارے سامنے آنے لگی جب اناج کے کنستر خالی ہونے لگے۔ اکبر کی زمینیں جن کے اوپر ابھی اکبر نے فصل بیجی نہیں تھی وہ بھی اجاڑ پڑنے لگی تھیں، کیونکہ وہاں پر اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے باورچی خانے سے راشن ختم ہو گیا، اور اب 2 دن ہو گئے تھے۔ گھر میں بھوک کا راج تھا، میں اور بچے بالکل بھوکے تھے۔ میں اپنی جان پر تو یہ ظلم و ستم برداشت کر لیتی، لیکن بچوں کی شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے چہروں پر بھوک ٹپک رہی تھی اور آنکھوں سے ایسی شدید بے بسی ظاہر ہو رہی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اکبر کی موت پر بھی میں اتنا نہیں روئی تھی جتنا اپنے بچوں کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی بے بسی اور بھوک نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور تبھی میں ایک عزم کے ساتھ اٹھی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ورنہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محلے والے چند دن تو گھر پر پرسہ دینے کے لیے آتے رہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، تمہارے بچے بھوکے تو نہیں ہیں، بلکہ الٹا وہ سب مجھے یہی کہتے رہے کہ تم خود اکبر کی زمینوں پر کام کرنا شروع کر دو، ورنہ اس کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ میں ابھی عدت میں تھی، اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اسی لیے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سوچا تھا اکبر کا ایک آخری حق بھی ادا کر دوں، اس کی عدت تو مکمل کر لوں، لیکن بچوں کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے بسی اور آنکھوں کی معصومیت نے مجھے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دیا۔ اور اب آج مغرب کے بعد جب بچے بالکل بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے اور اب ان سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل آئی۔ اپنی سیاہ چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا اور چہرے کو بھی اپنی چادر سے ڈھانک لیا تھا۔ میں آرام آرام سے چلتے ہوئے گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ گاؤں کے اندر سے مجھے کوئی مدد کی امید نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا، بلکہ سب اپنے اپنے دکھ سنانے لگیں گے اور اپنی اپنی مجبوریاں بتانے لگیں گے۔ اس لیے میں گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر پڑ گئی، شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ تبھی جب مجھے وہ بکری دکھائی تھی تو میں بنا سوچے سمجھے اسے اپنے ساتھ لے آئی اور گھر واپس آ گئی۔ اس وقت بچوں کی وجہ سے میں نے یہ چوری بھی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بکری کس کی ہے، لیکن اس بات کی تسلی تھی کہ اگر وہ بکری گاؤں میں سے کسی کی ہوئی تو کوئی نہ کوئی اسے ڈھونڈ ہی لے گا اور میں اسے سارا ماجرا کہہ سناؤں گی۔ اپنے بچوں کو دودھ پلا دینے کے بعد میں نے انہیں سلا دیا تھا، لیکن خود ساری رات اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے، اور وہ چوری بھی اپنے بچوں کی وجہ سے کی ہے۔ اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت پھر سے اس بکری نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس وقت میں ابھی سو رہی تھی، اچانک اس کے شور سے جب میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اس کی طرف لپکی۔ دیکھا تو بکری دودھ نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں بے حد حیران ہوئی، کیونکہ رات تو اس نے اچھا خاصا دودھ دیا تھا اور میرا خیال تھا کہ کل شام سے پہلے یہ دودھ نہیں دے گی، لیکن اب اس کے تھن دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ دودھ ہے۔ میں جلدی سے باورچی خانے سے دیگچی لے کر آئی اور دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ واقعی رات کی نسبت اس وقت دودھ بہت زیادہ تھا۔ میں بے حد خوش ہو گئی۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، باقی اور کسی طرف میرا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میں ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے بکری کا وارث آ گیا ہو، جیسے کوئی مجھ سے بکری کا پوچھنے والا ہو۔ تبھی ایک فقیر کی صدا بلند ہوئی۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا۔ میرے پاس ویسے تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے بکری کے اس دودھ کے۔ میں نے اسی میں سے کچھ دودھ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا۔ دودھ دیکھ کر فقیر نے شکر ادا کیا اور مشکور نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، آج بہت عرصے کے بعد یہ دودھ نصیب ہوا ہے،
یہ بکری کا دودھ ہے نا؟ اس فقیر نے کہا تو میں نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا اور کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میرے بچوں کے لیے بھی، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ میں نے فقیر سے کہا تو وہ میرے ہاتھ پر ایک انگوٹھی رکھتا ہوا چلا گیا۔ میں بے حد حیران ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ وہ انگوٹھی سلور رنگ کی تھی، ایسے جیسے چاندی کی بنی ہو، اور وہ اس فقیر نے پہلے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، بعد میں اتار کر مجھے دے دی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کیوں دی، لیکن میں اس انگوٹھی کو پھینک نہ سکی، اسے اپنے ساتھ ہی اندر لے آئی اور تبھی میں نے اسے اپنے ہاتھ میں ڈال دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک محفوظ حصار میں آ گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کی دعاؤں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ میں بے دھیانی سے اس انگوٹھی کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی بچے بھی اٹھ گئے اور باری باری میں نے ان تینوں کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس طرح یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بکری کا جب وارث آ جاتا اور وہ اسے لے جاتا تو تب بچوں کا کیا ہوتا؟ وہ کیسے کھانا پینا کرتے؟ میں کس طرح انہیں کھانے کو لا کر دیتی؟ یہی سب سوچتے ہوئے دل میں ایک خیال آیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور گھر کو تالا ڈال کر میں اکبر کی زمینوں کی طرف آ گئی۔ میرے پاس اس سے بہتر حل کوئی اور نہیں تھا کہ میں اکبر کی زمینوں پر محنت کروں اور فصل اگاؤں، کیونکہ اگر میں اس پر فصل نہیں اگاؤں گی تو کون اگائے گا، اور اگر اس پر فصل نہیں ہوگی تو پھر یہ زمینیں بنجر ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا اور اکبر کی زمینوں پر فصل اگانے کے لیے آ گئی۔ لیکن میرا کوئی تجربہ نہیں تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فصل کیسے اگائی جائے گی اور مجھے کون سی فصل اگانی چاہیے۔ میں نے اکبر کے کھیتوں کے ساتھ موجود کھیتوں میں سے ایک آدمی کو آواز دی اور پوچھا، بھائی صاحب، آج کل کون سی فصل اچھی ہے؟ کون سی فصل اگانی چاہیے جو جلد از جلد منافع دے سکے؟ میری بات سن کر اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ارے تم تو عورت ذات ہو، گھر پر رہو، گھرداری کرو، یہ تو مردوں کے کرنے والے کام ہیں۔ اس آدمی کے لہجے میں عجیب سی حقارت تھی، یوں جیسے اسے میرا یہ سب کرنا بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرا کوئی مرد نہیں تھا اور میرے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ یہ کام مجھے خود ہی کرنا تھا، اس لیے میں نے خود ہی ہمت کی اور گندم کی فصل اگانے کا سوچ لیا۔ گندم ہوتی تو چند دانے میرے گھر میں بھی آ جاتے اور مجھے بچوں کی طرف سے بے فکری ہو جاتی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کام اتنا مشکل ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، اور پھر مجھے اس کام کا نہ تو کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی میں اس بارے میں کوئی زیادہ علم رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے سارا دن کھیتوں میں کام کر کر کے تھک جاتی، لیکن پھر بھی کام ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ شام تک میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر پر وہ بکری موجود تھی، جس کی وجہ سے مجھے بچوں کی طرف سے بے فکری تھی۔ تبھی ایک دن میں رو پڑی اور یہ دعا کرنے لگی کہ کوئی تو میری مدد کے لیے آئے، کوئی تو ہو جو میری مدد کرے۔ میں اس دن بہت پریشان تھی اور صبح سویرے جب اپنے کھیتوں میں آئی تو اس وقت میرا وہاں آنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، کام تو کرنا ہی تھا، اور آہستہ آہستہ کام آ ہی جاتا۔ ابھی مجھے کھیتوں میں آئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک نوجوان کھیتوں سے گزرا اور مجھے پریشان دیکھ کر رک گیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ کہنے لگا، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، بے شک آپ مجھے اس کی اجرت مت دیجیے گا۔ اس نوجوان نے شائستگی سے کہا۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے میری کافی مدد کرنا شروع کر دی اور کئی گھنٹے لگا کر وہ میرے ساتھ اس زمین پر لگا رہا۔ شام کو جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وہ کہنے لگا، میں کل پھر چکر لگاؤں گا، آپ بے فکر رہنا، جب تک یہ زمین فصل نہیں اگا دے گی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عبداللہ کی یقین دہانی سے میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ بہت اچھا اور نیک عادات کا مالک لڑکا ہے۔ اس کی کشادہ پیشانی اسے کسی اچھے خاندان سے ظاہر کر رہی تھی، اور جس طرح اس کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور وہ بڑے پرخلوص انداز میں میری مدد کر رہا تھا، مجھے وہ کافی اچھا لگا اور مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ میری زمین پر فصل ضرور اگائے گی، اور عبداللہ کی مدد کی بدولت میں اس میں اچھا خاصا منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس فصل میں سے عبداللہ کو اجرت ضرور دوں گی، کیونکہ میں اس سے اس طرح مفت میں کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے چند دن ہمارے لیے بے حد اہم تھے۔ عبداللہ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے اس زمین پر بیج بو دیے اور اب ہم وقتاً فوقتاً اسے پانی دیتے رہے۔ عبداللہ سے ایک دن میں نے یوں ہی پوچھ لیا، عبداللہ تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو، میں نے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا، تو پھر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میری بات سن کر وہ عجیب سے لہجے میں مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں میں اس دنیا کا نہیں ہوں، نہ اس گاؤں کا ہوں، میں یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو پریشان دیکھا تو چلا آیا۔ عبداللہ کے لہجے میں عجیب سی پراسراریت چھپی ہوئی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں ٹھنڈک سی اتار دی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں وہی جن زادہ ہوں جس کی بکری آپ نے اس رات اس درخت سے کھولی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے اپنی بکری وہاں پر باندھ دی اور دوبارہ کبھی اس کی پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ عبداللہ کے منہ سے یہ سب سن کر میں بے حد حیران ہوئی اور ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں پھیلتے خوف کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں اسی وجہ سے آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتا رہا تھا۔ آج آپ نے پوچھا تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں جنزادہ ہوں، لیکن میں وہ خوفناک جنزاد نہیں ہوں۔ میں نے وہ بکری بھی آپ کی مدد کے لیے باندھی تھی، اور وہ جناتی بکری ہے۔ نہ تو اس کے دودھ میں کبھی کمی آئے گی اور نہ ہی وہ کبھی بوڑھی ہوگی۔ وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، اور جب تک آپ کی مشکلات حل نہیں ہو جائیں گی تب تک وہ آپ کو دودھ دیتی رہے گی۔ عبداللہ کے منہ سے یہ سب سن کر میں ایک شوق کے عالم میں چلی گئی تھی اور چپ چاپ کھیتوں سے میں گھر آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پالا جنات سے پڑ جائے گا اور جنات میری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر جب اس بکری پر پڑی تو اس بکری کے بھی عجیب ہونے کا مجھے آج پتہ چلا، کیونکہ جس دن سے وہ بکری آئی تھی وہ تو چارہ کھاتی ہی نہیں تھی۔ میں تو آج تک اس کے لیے کبھی چارہ نہیں لے کر آئی، اور اس سے پہلے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح اپنا پیٹ بھرتی تھی، نہ جانے وہ کیا کھاتی تھی، اس کے لیے کہاں سے کھانا آتا تھا، مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ عبداللہ کا اس طرح میری زندگی میں آنا اور پھر یہ بکری مجھے تحفتاً دے دینا، میں الجھ سی گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس بکری کا دودھ نکالتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ بکری نے شور مچا رکھا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، اسی وجہ سے میں کچن سے برتن اٹھا لائی اور اس کا دودھ نکالنے لگی۔ بار بار میں بڑی محتاط نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن بکری روز کی طرح معمول کے مطابق دودھ دے رہی تھی۔ بچے اس کے دودھ کے بے حد عادی ہو چکے تھے اور اس کے دودھ کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ جب تک وہ رات کو اس کا دودھ نہیں پی لیتے تھے سوتے نہیں تھے، اور مجھے اب یہ پریشانی تھی کہ جب یہ بکری چلی جائے گی تو بچے کیا کریں گے، میں کس طرح ان کے دودھ کی ضرورت کو پورا کروں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور تھکاوٹ اور ذہنی الجھن کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہونے لگی۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ آج کھیتوں پر نہیں جاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ اپنے بستر پر پڑی رہی۔ بچوں کو دودھ نکال کر دے دیا تھا، بچے وہ پی کر اپنے کھیل میں مگن ہو گئے، جبکہ میرا خود کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بار بار اکبر کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا اور میں رونے لگتی۔ اکبر، یہ تم مجھے کس موڑ پر تنہا چھوڑ گئے، جب بچے بھی چھوٹے تھے اور کوئی کام کاج بھی نہیں تھا، گھر میں کسی بھی چیز کا آسرا نہیں تھا۔ اب مجھے جنات کی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ کس طرح وہ بے غرض ہو کر میری مدد کر رہا ہے، تم ہوتے تو حیران ہو جاتے، اور یہ دیکھ کر تمہیں اور زیادہ خوشی ہوتی کہ میں تمہارے کھیتوں میں تمہاری طرح محنت کر رہی ہوں۔ وہ کھیت ہماری بقا ہیں اور کل کو وہ ہمارے بچوں کے کام آئیں گے، اسی لیے میں اب انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر چھوڑ دیا تو شاید ساری زندگی کا پچھتاوا میرا مقدر بن جائے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اکبر سے بات کر رہی تھی، تبھی دوپہر کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولنے جاتی، اسی لیے اپنی بڑی بیٹی سے کہا، جا کر دیکھو دروازے پر کون ہے۔ تبھی کچھ لمحوں کے بعد وہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اماں، وہ عبداللہ انکل آئے ہیں، آپ کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب مجھے کہا تو میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔
عبداللہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ آخر وہ گھر کیوں چلا آیا؟ میرے اندر عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا اور میں فوراً باہر آئی، جبکہ عبداللہ باہر دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں آپ کی خیر خبر معلوم کرنے آیا تھا۔ آج آپ کھیتوں پر نہیں آئی نا، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے خیریت پوچھنے آ گیا۔ عبداللہ کے آہستہ سے کہنے پر میں شرمندہ ہو گئی اور اسے کہا، ہاں طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی، حرارت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب کچھ بہتر ہوں۔ جبکہ وہ کہنے لگا، ابھی بھی مجھے آپ بہتر نہیں لگ رہی ہیں، آپ ایسا کریں ابھی 1-2 دن آرام کریں، کھیتوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ میں صبح سے وہیں پر تھا، میں ان کا خیال رکھ سکتا ہوں، آپ اپنی طبیعت کو بہتر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ عبداللہ کے نرمی سے کہنے پر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور تب اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یہ میں بچوں کے لیے لے کر آیا تھا، سوچا شاید آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آپ لوگ مل کر کھا لیجئے گا۔ عبداللہ کے کہنے پر میں نے جھجکتے ہوئے وہ تھیلا تھام لیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ عبداللہ کی اچھائی مجھے شرمندہ کر رہی تھی، اور میں جو اس کے بارے میں طرح طرح کی سوچوں کا شکار تھی، اب عجیب سے انداز میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اسے صحیح طرح سے شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ عبداللہ وہاں سے جا چکا تھا اور میں وہ تھیلا تھامے سوچ رہی تھی کہ ایک غیر کس طرح ہمارا خیال رکھ رہا ہے، کس طرح اس نے میری پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھ لیا اور یہاں تک کہ اپنا قیمتی جانور بھی ہمیں دے دیا تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ بے اختیار عبداللہ کے بارے میں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بڑے مشکور سے انداز میں اسے سوچنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اسے میری فصل سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لالچ ہے، وہ صرف میری وجہ سے میرے ساتھ کام کروا رہا ہے۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ عبداللہ بے غرض اور بے لوث ہو کر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اب مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اسے غلط سمجھتی رہی اور اس کے بارے میں غلط سوچتی رہی۔ عبداللہ کا لایا ہوا کھانا میں نے بچوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ وہ کھانا بے حد لذیذ تھا اور آج تک میں نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ بچوں نے بھی اس کھانے کو بہت پسند کیا۔ میں نے بے اختیار غائبانہ طور پر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میری طبیعت اب پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ شاید عبداللہ کی طرف سے مجھے جو وسوسہ تھا اور میں جو اس کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی، وہ سوچیں ختم ہو جانے پر اب میری طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن کھیتوں پر جاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عبداللہ اکیلا ہی اتنا کام کرتا رہے۔ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گی تو تبھی جلد ہماری فصل اگے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے اگلے دن میں بچوں کو لے کر کھیتوں میں آ گئی اور دیکھا تو عبداللہ نے کافی کام ختم کیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، ارے ابھی تو آپ گھر پہ آرام کرتی، ابھی آپ کیوں یہاں پر چلی آئی ہیں؟ عبداللہ کے حیرانی سے کہنے پر میں مسکرا دی اور کہا، ارے نہیں، بس مجھے اتنے آرام کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے فکر ہو رہی تھی تم اکیلے یہاں پر کام کر رہے ہو اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے احساسات عبداللہ کو بتائے تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، نہ تو یہ میرا کوئی احسان ہے اور نہ ہی میں آپ کے اوپر کسی قسم کا احسان جتا رہا ہوں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور جتنا ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گا۔ عبداللہ نے نرمی سے کہا تو میں احساس تشکر سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، اور یہ عبداللہ کی محنت اور اس کی مدد تھی اور ساتھ میری دعائیں شامل تھیں کہ جلد ہی ہماری فصل اچھی خاصی تیار ہو گئی تھی اور ہم بے حد خوش تھے کیونکہ میری فصل بہت اچھے منافع پر بھی گئی تھی۔ اس فصل سے مجھے اتنا اچھا منافع حاصل ہوا تھا کہ میں آنے والے دنوں کی طرف سے کافی بے فکر ہو گئی تھی، اور مجھے عبداللہ کی وجہ سے اس بات کا اطمینان تھا کہ مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو وہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ عبداللہ کی وہ بکری ابھی بھی میرے پاس تھی اور میں اس کا دودھ نکالتی اور بچوں کو دیتی۔ اس بکری کی اتنی عادت ہو گئی تھی اور وہ بچوں کو اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ بچے ہر وقت اس کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے تھے۔ اچھی خوراک ملنے سے بچوں کے چہروں پر بھی ایک اطمینان نظر آنے لگا تھا اور ان کے چہرے بھی اب کھل اٹھے تھے، اور یہ سب کچھ عبداللہ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اور ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے عبداللہ اور مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن جب ہماری فصل اچھی خاصی منافع پر بک گئی تھی تو میں بے حد مسرور تھی اور میں نے عبداللہ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ تبھی گاؤں کے چند لوگ جو نام نہاد معتبر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے
हमारे घर पर चले आए और कहने लगे, अरे शाहिदा बेगम, बेवा होने के बाद तो तुमने खूब रंग ढंग निकाल लिए हैं। पहले तो तुम इतनी मासूम बनी रहती थी कि हर वक्त अकबर के आगे पीछे फिरती रहती थी, और अब देखो किस तरह तुम्हारे पर निकल आए हैं। गांव के उन लोगों की बातें सुनकर मैं हैरान थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उनमें कुछ औरतें भी थीं और कुछ मर्द भी थे। मैंने हैरत से पूछा, आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जबकि वो कहने लगे, अरे तुमने अकबर को इतनी जल्दी भुला दिया और एक लड़के से दोस्ती कर ली। शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान जहान लड़के से दोस्ती करते हुए और इश्क भगाते हुए तुम्हें अक्सर उसके साथ देखा गया है, और तुम इसके बारे में कोई शर्म भी महसूस नहीं करती? क्या तुम्हें ज़रा भी इस बात की हया नहीं है कि तुम्हारी अपनी भी एक बेटी जवान होने वाली है? गांव वालों के मुंह से ये सब सुनकर मैं बेहद हैरान हो रही थी, और मुझे तो जैसे गहरा दुख लग चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि गांव वाले इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैंने अपनी वजाहत पेश करने की कोशिश की और उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अब्दुल्ला सिर्फ मेरी मदद कर रहा है और मेरे मददगार के तौर पर है। यूँ समझ ले कि वो मेरी ज़मीनों पर काम करता है और मैं उसे उसकी मुनासिब उजरत दूंगी। मैंने अपने तौर पर उसकी वजाहत की, लेकिन मेरी वजाहत से कोई भी मुतमईन नहीं हुआ। सबका यही ख्याल था कि मेरा और अब्दुल्ला का कोई चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इस बात ने मुझे अंदर ही अंदर बेहद तोड़ दिया था। अब्दुल्ला ने भी अपनी वजाहत पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने अब्दुल्ला से कहा कि वो यहाँ से चला जाए और ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए इधर से कहीं और चला जाए, दोबारा कभी इस गांव में नज़र ना आए। इस बात ने मुझे अंदर ही अंदर बेहद तोड़ दिया था, और मुझे सही मानों में ऐसा लग रहा था जैसे आज अकबर के बाद मैं दोबारा से बेसाहिबान हो गई हूँ। क्योंकि जिस तरह अब्दुल्ला ने मेरी मदद की थी और मेरा ख्याल रखा था, इस बात ने मुझे अब्दुल्ला का मशकूर कर दिया था। लेकिन अब गांव वालों के इस रवैये ने मुझे भी अंदर से तोड़कर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर अब्दुल्ला हमारे घर पर आना नहीं छोड़ेगा और मेरी मदद करना नहीं छोड़ेगा तो वो मुझे गांव बदर कर देंगे, और मैं गांव से निकलकर कहाँ जाती। मेरे भाई ने तो कभी पलटकर खबर नहीं ली, और इसके अलावा मेरे दुनिया में और कोई था नहीं। 3 बच्चों के साथ बेसरो सामानी की हालत में मैं कहाँ पर क़याम करती। इस बात ने मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत दुख हुआ था, और अब्दुल्ला से इस बात की शर्मिंदगी भी थी कि अब्दुल्ला मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। मैं अंदर ही अंदर सोच सोच कर उलझ रही थी और परेशान हो रही थी। इसके बाद अब्दुल्ला ना जाने कहाँ चला गया। वो मुझे बताकर भी नहीं गया, और काफ़ी दिन तक वो आया भी नहीं। मैं उसकी तरफ से काफ़ी फ़िक्रमंद थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से उसके बारे में मालूम करूं, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था और ना ही किसी को उसके बारे में कोई ख़बर थी। अब मुझे इस बात की परेशानी थी कि न जाने वो ठीक भी है या नहीं, न जाने उसकी तबीयत सही भी है कि नहीं। वैसे भी अभी नई फसल उगानी थी, और मैं इस इंतज़ार में थी कि अब्दुल्ला आए तो मैं उससे मशवरा करके पूछूं कि कौन सी फसल उगानी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला तो न जाने कहाँ अचानक गायब हो गया था, और उसके जाने के बाद मुझे अब एहसास हुआ था कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा कर रहा था। उसने कितने ही काम अपने ज़िम्मे ले रखे थे, कितने ही मसलों को वो मेरे इल्म में लाए बगैर ही सुलझा देता था। गांव वालों का डर ना होता तो शायद मैं कहीं न कहीं से उसके बारे में मालूम करने की कोशिश भी करती, लेकिन अब तो मैं चुपचाप बैठ गई थी, और यही सोचकर मैंने उसके बारे में पता नहीं किया कि कहीं गांव वाले दोबारा से गलत गुमान न करने लग जाएं। अगले दिन मैं कुछ सोचकर खेतों में चली आई। मैंने सोच लिया था कि दोबारा गंदम की फसल ही उगा ली जाए, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत मालूमात भी थी और थोड़ा तजुर्बा भी हो गया था, और मैं चाहती थी कि दोबारा इसी फसल को उगाया जाए ताकि इसी तरह मुनाफा हासिल हो। यही सोचकर मैंने पहले दिन ज़मीन की तैयारी का काम शुरू किया, लेकिन आज मेरे लिए यह काम बहुत मुश्किल और कठिन था, क्योंकि जिस तरह अब्दुल्ला ने मेरे लिए इन कामों को आसान बना दिया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बगैर मुझे इतनी दिक्कत होगी। तभी वहाँ पर काम करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और फिर अचानक ही वहाँ पर एक बूढ़ी औरत चली आई। उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे को ढांक रखा था। वो मुझसे पूछने लगी, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? चेहरे से ही परेशान दिखाई दे रही हो। उस बूढ़ी औरत की हमदर्दी पाते हुए मैंने उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर वो परेशानी से बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
اور تم دیکھنا تمہاری فصل پہلے کی طرح ہی بہت اچھی ہوگی۔ اس بوڑھی عورت کے اس طرح کہنے پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ بوڑھی عورت میری مدد کروانے میں کامیاب ہوگی بھی یا نہیں۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے یہ مجھے اطمینان دلایا اور میرے ساتھ اگلے دن کام کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ اتنی مہارت اور صفائی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اتنی پھرتی دکھا رہی تھی کہ میں حیران ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور میں جوان تھی، لیکن مجھ سے اتنی پھرتی سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، ارے بیٹی اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اماں، آپ اتنی پھرتی سے کام کر رہی ہیں، آخر آپ کیسے اتنی جلدی یہ کام نپٹا لیتی ہیں؟ میں نے حیرانی سے اس بوڑھی عورت سے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے بیٹی یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ محنت طلب کام میں کر چکی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ آج بھی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت خاموشی کے ساتھ میرے کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ اس عورت کو دیکھ کر گاؤں والوں نے اب کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت میری مدد کر رہی ہے، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کتنی محنت سے اپنے کھیتوں میں کام کر رہی ہوں۔ تبھی اس بار بھی فصل بے حد اچھی ہوئی تھی اور میں اس کا سارا کریڈٹ اس بوڑھی عورت کو دے رہی تھی، جبکہ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے اور یہ سب تمہاری بدولت ہے۔ اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس کو عزت دینے کے لیے میں نے اسے آج شام اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ میری دعوت کو اس نے کچھ پسو پیش کے بعد قبول کر لیا۔ میں بڑی محنت سے اور بڑے دل کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کون ہے، کیا کرتی ہے۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے پاس کام کے لیے آئی اور میں نے اسے کام دے دیا۔ میں اب سوچتی تو حیران ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج جب وہ کھانے پر آئے گی تو اس کے بارے میں اس سے پوچھوں گی اور آج اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں گی۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گئی کہ وہی بوڑھی اماں ہوگی۔ میں اسے اندر لے آئی اور دسترخوان پر بٹھا دیا۔ اماں نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ تبھی میں نے انہیں کہا، اماں یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، میرا مرد تو کافی وقت پہلے انتقال کر گیا تھا، آپ یہ گھونگھٹ نکال دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ میرے کہنے پر اماں نے ایک دم اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ، تم یہاں پر اس حال میں؟ میری حیرت کے جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، جی ہاں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ہر حال میں آپ کی مدد کروں گا۔ جانتا تھا گاؤں والے آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ آپ پر بہتان لگانے سے گریز نہیں کریں گے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی مشکل آئے اور آپ یہ گاؤں چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلی جائیں۔ اسی لیے میں نے یہ بھیس بھر لیا۔ میرے لیے یہ بھیس بھرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کی مدد کر رہی ہے تو وہ دوبارہ کبھی پلٹ کر آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور وہی ہوا۔ میری توقع کے عین مطابق انہوں نے دوبارہ آپ کی خبر بھی نہیں لی۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے اس منصوبے کے تحت آپ کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں وہ آپ کو گاؤں سے نکالیں گے یا آپ کے اوپر کوئی اور الزام لگائیں گے یا آپ کے اوپر پھر کوئی ظلم کریں گے۔ عبداللہ کی باتیں سن کر میں نم آنکھوں سے مسکرا دی اور بے اختیار اس کا شکریہ ادا کیا۔ عبداللہ، تمہارے آنے سے میری زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے جس طرح میری مدد کی ہے، میں جانتی ہوں میرا کوئی اپنا بھی ہوتا تو کبھی ایسے مدد نہ کرتا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ عبداللہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جیسی بے بس اور مظلوم عورتوں کی مدد کرنا تو مجھے بے حد پسند ہے، اور جس طرح آپ کے اندر ایک عزم ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر دکھانے کا اور ان کی زندگی کو سنوارنے کا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ وہ سب کر لیں گی۔ جہاں جہاں بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ آپ کے لیے حاضر رہوں گا۔ عبداللہ کی باتیں میرا حوصلہ بڑھا رہی تھیں اور مجھے اب اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ زندگی میں کسی بھی مرحلے پر جہاں کہیں بھی میں کمزور پڑی اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی تو عبداللہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہوگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات میرے لیے اتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ میں ساری زندگی ایک سکون کے ساتھ گزار سکتی ہوں، کیونکہ لوگوں کے رویے اور ان کی غلط فہمی
اور ان کی بہتان بازیاں، میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن جس طرح جنات نے میری مدد کی، میرے ساتھ میرے کھیتوں میں کام کروایا، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ عبداللہ کی بدولت میں اپنے کھیتوں پر کام کرتی رہی اور فصل اگاتی رہی۔ اس فصل سے میرا اچھا خاصا منافع ہو گیا۔ آج اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ اب تو میرے بچے بھی میرا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب میں جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 18 برس کی ہو گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں اٹھائے۔ اور میں جانتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عبداللہ میرا ساتھ دے گا۔ اور ہاں، وہ بکری ابھی تک میرے پاس ہے، وہ اسی طرح دودھ دیتی ہے، اور میرے بچے آج بھی اس کا دودھ اسی طرح 2 ٹائم پیتے ہیں۔ نہ تو اس بکری نے دودھ دینا بند کیا اور نہ وہ بوڑھی ہوئی ہے۔ عبداللہ کے کہنے کے مطابق آج بھی وہ اسی طرح اتنی ہی مقدار میں دودھ دیتی ہے جتنی مقدار میں شروع سے دیتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔